بھی تھکے ہوں گے. یہ بس میری خوش قسمتی اور اللہ کا احسان ہے کہ ہر بار اس اردو گھر میں مجھے موقع ملتا ہے سننے کا، کچھ سیکھنے کا. کچھ وقت آپ لوگوں کے ساتھ گزار کر اس بات کا احساس کریں ابھی بھی امید باقی ہے. اردو گھر ہی ایک چیز ہے جو ہمیں ایک روشنی سے نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کبھی ہم جنگل میں کھو گئے ہیں. ہمارا راستہ کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے. اتنی بڑی قوم، اتنی بڑی آبادی، اتنے اللہ کے فضل سے اللہ نے اتنے لوگوں کو نوازا ہے، پھر بھی ہم لوگ سنجیدہ مسئلوں پہ ایک ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. ہمارے پاس وقت کی کمی نہیں ہے، بس ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی. اللہ اس بات کا ہمیں احساس دلا دے، جلد سے جلد اس بات کا احساس دلا دے کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بات کی ضرورت محسوس کر لیں کہ ہمیں اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا ہے. اس کے سوا شاید ہمارے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے، نہ رہے گا. ہمارا وجود، ہماری پہچان، ہماری عزت اور ہمارے گھروں کو آباد رکھنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہی ضروری ہے. میں مولانا ابوالکلام آزاد کے اس پہلو پہ ذرا سا ایک یا دو بات پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. بہت کچھ کہا گیا اور جتنا بھی کہیں گے تو کم ہوگا. مولانا آزاد کی زندگی اور مولانا آزاد کی فلسفی اور مولانا آزاد کی اسٹریٹجی جو تھی، آج کی تاریخ میں اس وقت سے بھی زیادہ ضرورت ہے. اس وقت شاید اتنی ضرورت نہیں تھی، مگر آج کی تاریخ میں وہ بہت، ان کے جو تعلیمات ہیں اور ان کے جو مثالیں ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں نمایاں کیا ہے، اس کی ضرورت آج سب سے زیادہ ہے. کیونکہ اس کو ہم بھول گئے ہیں تو ہم اپنی پہچان کو کھونے لگے ہیں. میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی اور لوگوں کو الزام دینے کے قائل نہیں ہوں. سچ مانے تو ہم اپنے گریبان میں ڈال کے دیکھیں تو جو کچھ حالات ہیں اس کے ذمہ دار کوئی نہیں بس ہم ہیں. اگر ہم متحد ہوتے تو ہمارے پاس ایک ووٹ بینک ہوتا، ایک طاقت ہوتی، ہم حالات کو بدل سکتے. ایک راستہ ہے، ایک منزل ہے، مگر ہماری ابھی کوئی پہچان نہیں رہی. کوئی ہمیں پوچھ کے نہیں دیکھتا کہ ہم ٹوٹ گئے. ہمارے پاس مل کر 4 لوگ بیٹھ نہیں کر سکتے. وہ چاہتے تھے ہم کو ٹوٹ جانا، ہم لوگ ٹوٹ گئے. وہ سکسیسفل ہو گئے اپنے پلان میں، اسٹریٹجی میں ہم کو توڑنے کے لیے، اور ہم ٹوٹ گئے، جس کا نقصان ابھی تو ہمیں کو تھوڑا تھوڑا محسوس ہو رہا. یقین مانیے ایک ڈیکیڈ کے اندر ہم اس کا نقصان ایسا محسوس کریں گے کہ ہمیں باہر نکلتے ہوئے بھی شرم آئے گی. ایک بار ہمارے کو اتنا انفیریٹی کمپلیکس آ جائے گا کہ ہم لوگوں کے ساتھ آنکھوں میں ملا کے بھی بات نہیں کر پائیں گے. کیونکہ ہماری طاقت ہی اتحاد تھی، وہ اتحاد ہی نہیں رہے گا. نہ آپ رہیں گے، نہ میں رہوں گا، نہ ہماری آنے والی نسلوں میں وہ اعتماد رہے گا. اس لیے میں تو یہ چاہوں گا، تعلیم ہی انہوں نے سب سے بڑا بنیاد کہا کہ انسان کی ترقی اور بہبودی اور بھلائی کے لیے ایک ہی چیز ہے جو تعلیم کی ضرورت ہے. تعلیم آپ کو انسان کے ساتھ انسانیت کے قریب لاتا ہے. تعلیم آپ کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی آگے بڑھانے کے موقع فراہم کرتا ہے. اگر آپ ایک خاندان میں تعلیم یافتہ ہوں گے تو یقین مانیے آپ ڈیفینیٹلی آپ 3 یا 4 یا 5 لوگوں کو اپنے خاندان کے افراد آپ سے انسپائر ہوں گے، آپ سے موٹیویٹ ہوں گے، وہ بھی تعلیم یافتہ ہوں گے. میں کہیں نہ کہیں تو شروعات ہونی ہے. جلدی میرا بیٹا کمانا لگ جائے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ کتنا جلدی ہماری بیٹی شادی کر کے نکل جائے. ہم آج کی تاریخ میں، پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ رونی میں صرف ہم لوگ بیٹیوں کو ایک بوجھ سمجھتے تھے. آج کل ہم لوگ بیٹوں کو بھی بوجھ سمجھنے لگا ہے. کمائیں، زندگی گزاریں، اپنے گھر سے نکل جائیں.
یا اپنا گھر بسائے یا کہاں ہے تو اور میری آمدنی میں کوئی ایسا سپلیمنٹ کرے اور میرا گھر چلنے لگ جائے. کوئی نہیں سوچ سکتا کہ یہ خاندان میرا بیٹا نہیں، کہ قوم کی بھی ایک ذمہ دار فرد ہے، اس کو بھی قوم کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ ایک سپاہی ہے ایک جنگ کے لیے جو تیار ہو رہا ہے، اس کو بھی تیار کرنا ہے تاکہ ہمارے خاندان کے ساتھ میرے جتنے محلے ہیں سب کے ساتھ ہے نا لوگ سیف رہیں گے. آج کی تاریخ میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو ابھی ایک رنگ میں رنگنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے لوگ ہو، اور ان کو کمتر دیکھ کر ان کو بازو کی طرف نہیں رکھنا. ہم کو ان کے ساتھ رہنا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہم جڑنا ہے، ہم ان کے ساتھ جڑنا ہے تاکہ وہ ہماری طاقت کا حصہ بن جائے. ہم کو یہ چاہیے کہ پولیٹیکل جتنے بھی اپارچونیٹیز ہیں ایک بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمارے بچوں کو انکریج کریے، اگر کالجز میں ہیں یا اسکولز میں ہیں، آپ جائیے اسکول کے الیکشن، کالج کے الیکشن لڑیے تاکہ آپ تیار ہو جائے کہ زندگی میں ہے اپنے سماج کے الیکشن لڑیں، ایک رہنما بنے. آپ محلے میں کوئی الیکشن ہو رہے تو اپنے نوجوان جو اسٹار پرفارمرز ہیں جس سے آپ کو زندگی میں کوئی امیدیں ہیں کہ ہمارے آنے والی زندگی میں یہ رہنمائی کر سکتے تو اس کو انکریج کریے، چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے الیکشن میں وہ لڑیں. ہم کو مین اسٹریم میں آنا بہت ضروری ہے. اگر ہم کو ضروری ہے کہ اگر ہم آئی اے ایس نہیں بن سکتے، آئی پی ایس نہیں بن سکتے، کوئی بات نہیں، میں کم سے کم ہمارے پولیٹیکل میں تو کچھ اپنا احساس بتائیں. کہیں نہ کہیں ہم نے وجود کا احساس، اپنی قوم کا احساس، ہمارے ساتھیوں کا، اپنے خاندان کا اپنے احساس بتائیں تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ جب تم ہماری بھلائی، ہمارے کو برباد کرنے کے ارادوں کے ساتھ موجود ہیں تو میں اسی پلیٹ فارم میں ہوں جس کو برباد کرنے کے لیے آپ سوچ رہے ہیں. آج کیا ہوا؟ آپ نے بڑا کہا، بہت ہی اچھی طرح کہا کہ ایک ایجوکیشن ڈے، ایک ایسی شخصیت جو نے ہندوستان میں تعلیم کی بنیاد رکھی، بڑے سے بڑے انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کرا، جتنے بھی غیر مسلم آج ایجوکیٹڈ ہیں ہو کے ریٹائرڈ ہوئے، اسکالر ہوئے، لرنڈ پیپل ہوئے، بڑے بڑے پولیٹیشنز ہوئے، بہت ہی بڑے بیوروکریٹس ہوئے، بڑے بڑے ڈپلومیٹ ہوئے، خدا کی قسم یہ صرف مولانا آزاد کی توفیل تھا. اگر وہ تعلیم کی بنیاد اس وقت نہیں رکھتے تو ہمارا بھی ملک ویسے ہی ان پڑھوں کے ملکوں کے جیسا ہو جاتا اور ہمیں بھی اتنے اسکالرز بنانے کی ضرورت بھی نہیں آتی تھی، نہیں کر پاتے تھے. یہی ان کا توفیل تھا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج انہوں نے ایک ایجوکیشن ڈے جو گریٹیٹیوڈ اکنالجمنٹ کرنے کا تھا، احسان ماننے کا تھا کہ آپ نے اپنے مذہب کا نہیں، ہر ہندوستان کے رہنے والے مذہب کے لیے ایجوکیشن کی بنیاد رکھی، جہاں سے ریکٹ بھی چلتے ہیں، ایسے ٹیکنالوجیز بھی بن کے نکلتے ہیں. دنیا میں آج کل ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے آئیڈیاز ہیں، آپ کو میں بتاؤں آج کی تاریخ میں اگر سب سے بڑی کرنسی ہے نہ یو ایس ڈالر ہے نہ یورو ہے. اگر کرنسی آج کی تاریخ میں کچھ ہے تو وہ آئیڈیا ہے. اور یہ آئیڈیاز آتے ہیں، کریٹیو اور انوویٹیو آئیڈیاز آتے ہیں صرف تعلیم سے، کیونکہ تعلیم ہی آپ کو سوچنے، سمجھنے اور کھوجنے کی طاقت دیتا ہے. جتنا بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے یہ سب تعلیم کی وجہ سے ہے، یہ میتھس کی وجہ سے ہے، آدمی کے اپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہے. اسی وجہ سے ہم لوگوں نے آج دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، یہ بھی انہی کا توفیق ہے. وہ اکنالج کرنے کے بجائے ان کو صرف ایک ایسے کمپارٹمنٹ میں لا کے ڈال دیا کہ بھائی یہ مائنارٹی کا ایک دن ہے، جس کا مطلب جاؤ تم سیلیبریٹ کر لو، آپ مائنارٹی ہیں اور آپ مائنارٹی کا وہ لیڈر تھا، ہمیں اس سے لینا دینا کوئی نہیں، واسطہ نہیں. کہ ہم کو ذلیل کرنے کا اس سے بڑے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. پر ہمیں افسوس نہیں ہے، اس کے بھی ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ ہم لوگ گورنمنٹ کو اس بات پہ سمجھا نہیں سکے، منا نہیں سکے کہ یہ غلط بات ہے. کیسے کرتے؟ ہم خود ٹوٹے ہوئے ہیں. کیسے کرتے؟ ہم اتنے کمزور ہیں. کیسے کرتے؟ ہمارے پولیٹیکل پلیٹ فارم میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے. کیسے کرتے؟ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے.
कैसे करते हमारे पास वो जोश जुनून नहीं है लोगों को समझाने का, कैसे करते हमें दिनों के बदलने का, दिमागों को बदलने का, कैसे करते हमारे बाजुओं में दम नहीं है। ये मीटिंग मैं उर्दू घर के सिवाय आप सोचो अपने कहीं भी एक मोहल्ले में आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके बनाइएगा। मैं आज इसलिए नहीं आया, मुझे कहा है कि मेरा आने का मकसद सिर्फ ये है वो लोग जो एक आवाज उठा रहे हैं वो आवाज के साथ जुड़ जाएं, उनके साथ खड़े हो जाएं, इनकी ताकत का एक और एक हिस्सा बन जाए। ये नहीं है कि आप आके कोई प्रस्तावित करें, आप आके कोई भाषण दें, ये नहीं दे। ये देखें कि भाई अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आके, मैं रियाज भाई को हमेशा ये बोलता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ यही है आपकी कोशिशों के साथ मैं आपके साथ खड़ा हूं, ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि आप अकेले नहीं हैं। हम कुछ कर नहीं पाते, बेशक ये मुझे मालूम है, मगर हमें उनके आसपास रहने से ये बात का एहसास होगा, चलो कुछ लोग तो है मेरी कोशिशों को मानते हैं और मुझे यही बहुत बड़ी एक अच्छी सी इंस्पिरेशन मिलता है और काम करने के लिए। मैं ये चाहता हूं कि आज से कोई ऐसी जो अपनी बात को बुलंद करना है, अपने गली में, मोहल्ले में, आस पास आप कोशिश कीजिए 5 लोग हो, 2 लोग हो। आप जैसे ने कहा कि एक आदमी ने ही अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, स्पीच किया, जाके वो तंजीम कहां से कहां पहुंच गई। अब गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में आप अपनी तंजीमें बनाइए, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाइए, लोगों को एक साथ अपने साथ प्लेटफॉर्म पे जोड़िए। आप जैसे एक लकड़ी तोड़ने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, 4-5 लकड़ी तोड़ने में मुश्किल हो जाती है, आप 4-5 लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बनाइए जिसे आपको कोई तोड़ नहीं सकता। शायद मैं काफी ज्यादा टाइम ले लिया, कितना भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं ये कम है। आप लोगों का खुलूस और प्यार और मोहब्बत ही है जो मुझे अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा रिवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया।